اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکانہ عقائد کے ماحول میں ایک جابر و قاہر حکمراں نمرود کے دور میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا ذہن عطا فرمایا جس نے آپ کے گم کردہ راہ اہل وطن کے جھوٹے معبودوں کا طلسم توڑ دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم دعوت اصنام پرستی کے ساتھ نجوم و کواکب کی الوہیت پر بھی یقین رکھتی تھی۔ ملک کا پورا معاشرہ نجوم و فلکیات کے ماہرین اور کاہنوں کی گرفت میں تھا۔ انہوں نے آفتاب و مہتاب اور دیگر اجرام سماوی کی قوت نفع و ضرر اور کارخانہ ہستی میں ان کی تسخیر توانائی کا باطل عقیدہ اس طرح لوگوں پر راسخ کر دیا تھا کہ نظام حیات و کائنات میں ان کے اثر آفرینی کے یقین نے مادہ پرست قوم کے دل و دماغ کو مخلوقیت کے دائرے سے خارج کر کے خالقیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ یعنی ان لوگوں کے دماغ میں، ان لوگوں کے ذہنوں میں، ان لوگوں نے ان چیزوں کو ایسا بٹھا دیا تھا کہ وہ لوگ ان لوگوں کو مخلوق ماننے کی بجائے خالق ماننے لگے اور ان لوگوں کو اپنا خدا سمجھ کر ان کی پرستش کرنے لگے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن کی حرارت اور روشنی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ چیزوں کو دیکھا، اور آپ سمجھ گئے کہ یہ تمام چیزیں ایک ذات کے تابع ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کی ہوئی ہیں۔ جب پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستارہ نظر آیا تو آپ نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا اور پوچھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا خالق ہے؟ یہی میرا پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے کہ سب لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ اپنے فہم سے اور اپنی عقل و دانشوری سے سمجھ گئے کہ جو ڈوب جایا کرتا ہے وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر 14ویں کا چاند نظر آیا جس کی روشنی نے سارے عالم کو منور کر دیا، تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھا، اپنے آپ سے سوال کیا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر چند عرصے بعد چاند بھی ڈوب گیا اور وہ غروب ہونے کے بعد اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جو ایک مرتبہ طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صبح کے وقت سورج طلوع ہوا۔ جب سورج طلوع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سورج تو ستارے سے اور چاند سے بڑا نظر آ رہا ہے اور اس کی روشنی بھی پہلے والے دونوں کے مقابلے زیادہ ہے۔ پھر آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر کچھ عرصے بعد، کچھ گھنٹوں بعد سورج بھی غروب ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ جو ایک مرتبہ طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اور آپ نے ان تمام چیزوں کے خدا ہونے کا انکار کیا۔ کوئی نبی کبھی بھی ایک منٹ کے لیے غلط اور بے راہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن کے عالم سے ہی بلکہ عالم ارواح سے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا کسی نبی علیہم السلام کے متعلق یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ پہلے غلط تھے بعد میں ان کو ہدایت ملی، یہ کفر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاند و سورج کو ھذا ربی کہنا یہ سوال استہزائی تھا، یعنی ایک مذاق کے طور پر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ جو تھا وہ صرف ایک معبود کو ماننے کا عقیدہ تھا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا معبود حقیقی اور اپنا خالق و مالک مانتے تھے۔